بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اور میں ہوں آپ کی میزبان محوش چودھری۔ یقیناً آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ایک خوبصورت صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کا ایک برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے اور آج کے دن کی فضیلتیں اور برکتوں سے آپ سب بخوبی واقف ہیں، اور آج کے دن کے کچھ کام ہم نے سر انجام دینے ہوتے ہیں، جیسے کہ غسل کرنا، پاک صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، نماز کی ادائیگی جو ہے کرنا اور دعا کرنا۔ دعا کی اگر بات کریں تو اپنے لیے دعا کرنا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے دعا کرنا اور ہمیں بھی اپنی دعا میں شامل رکھنا، اور اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے پیارے ملک کے لیے کوئی اہم کردار ادا کر سکیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے موضوع کی جانب، جس کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور جس پہ ہم نے روشنی ڈالنی ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، دین اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت۔ نو ڈاؤٹ ہم سب جانتے ہیں کہ حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حقوق، ان کی کتنی ویلیو، کتنی اہمیت ہے، اور اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ وہ حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد نہیں۔ حقوق العباد میں بہت سارے آ جاتے ہیں، والدین کے اولاد پر، اولاد کے والدین پر، میاں بیوی کے حقوق، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے۔ تو ان تمام پہ آج ہم ڈسکس کریں گے، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے کہ حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں اپنا آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے والدین کے حقوق کی ادائیگی اور موجودہ دور کی ضرورت۔ دیکھیں، ہم اپنے کاموں میں اتنا الجھ چکے ہیں کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے جو والدین ہیں ان کے کچھ حق ہیں، کچھ حقوق ہیں، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ آیا انہوں نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا، ہمیں جنم دیا، ہمیں معاشرے میں رہنے کے لائق بنایا، تو ان کے کیا حقوق ہیں جو ہم نے ان کے سر انجام دینے ہیں، اور موجودہ دور کی جو ضرورتیں ہیں وہ کیا ہے، اس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے مہمانوں سے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے، ان ٹاپکس کی اہمیت کو اجاگر کریں گے، لیکن اس سے پہلے بڑھتے ہیں آج کے ویدر کی جانب کہ پاکستان کا موسم ہمیں کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ جی، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلام آباد کی، جہاں میکسیمم ٹمپریچر 20 اور منیمم 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ لاہور کی بات کریں جہاں میکسیمم ٹمپریچر 25 اور منیمم 9 ڈگری سینٹی گریڈ۔ وزٹ کرتے ہیں جی کراچی کا، جہاں میکسیمم ٹمپریچر 26 اور منیمم 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ پشاور کا حوالہ آپ کو بتاتے چلیں، جہاں میکسیمم ٹمپریچر 21 اور منیمم 8 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جی، بات کرتے ہیں کوئٹہ کی، جہاں میکسیمم ٹمپریچر 19 اور منیمم 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ گلگت بلتستان کی بات کی جائے، جہاں میکسیمم ٹمپریچر 8 اور منیمم -3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جی، تو آخر میں بات کرتے ہیں مظفر آباد کی، جہاں میکسیمم ٹمپریچر 21 اور منیمم 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جی، تو یہ جانا آپ نے موسم کا حوال، اور اب بڑھتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود اپنے مہمانوں کی جانب، جن سے ہم نے ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے اور اپنے موضوع کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ سب سے پہلے اسٹوڈیو میں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، آغا سید تقی زیدی صاحب، جو کہ اسلامک اسکالر ہے۔ السلام علیکم سر۔ سر سویرے میں خوش آمدید، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور جی زیدی صاحب کے ساتھ جو اگلے ہمارے مہمان ہیں، ارسلان قادری صاحب، جو کہ نعت خواں ہیں۔ السلام علیکم سر، سویرے میں خوش آمدید، خیریت سے ہیں آپ؟ جی، تو اپنے ٹاپک کا آغاز زید صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ جیسے ہمارا پہلا ٹاپک ہے کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت، اس پہ ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے، لیکن میں چاہوں گی اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے، اس پہ ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ایک حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ سن لیں ارسلان صاحب سے۔ جی ارسلان صاحب، بسم اللہ کیجیے۔ میرے مولا اونچی تیری شان، شان مولا، میرے مولا اونچی تیری شان، تو رحیم ہے
خوب سہارا میرے مولا تو نے مجھ کو دیا خوب سہارا کیا بتاؤں مولا تیرے 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 کتنے ہیں احسان میرے مولا اونچی تیری شان پتھر میں جو کیڑا ہووے اس کا رازق تو ہے جو زمین میں بیج ہووے اس کا رازق تو ہے پتا پتا بوٹا بوٹا پتا پتا بوٹا بوٹا پتا پتا بوٹا بوٹا پتا پتا بوٹا بوٹا کر ہے حمد بیان میرے مولا اونچی تیری شان شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر مولا تیرا پیار ہے معاف کر دے سب خطائیں مولا تو غفار ہے رحم کرنا شان تیری رحم کرنا شان تیری تو بڑا رحمان میرے مولا اونچی تیری شان شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. جی تو حمد باری تعالیٰ سے ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا اور ٹاپک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت اس پہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. ہم اکثر اپنے کاموں میں اتنا بیزی ہو جاتے ہیں کہ حقوق اللہ تو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقوق العباد کے فرائض سر انجام دینا ہم بھول جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ حقوق اللہ کی تو معافی شرط ہے لیکن حقوق العباد کی تلافی بہت ضروری ہے. ہمیں حقوق العباد نہیں بھولنے چاہیے اور نہ ہی وہ معاف ہوں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ جتنے بھی حقوق ہیں جو حقوق العباد ہیں ان کو پراپرلی ادا کریں اور اگر کہیں کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی ضروری ہے. اس پہ ضرور آج ڈسکس کریں گے لیکن بڑھتے ہیں ایک شارٹ سی بریک کی جانب. دیکھتے ہیں سچ سویرا. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے حمد باری تعالیٰ سنی اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو ٹاپک بتایا جس پہ ہمارا جو پہلا موضوع ہے جس پہ ڈسکس کرنا ہے جس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت نو ڈاؤٹ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے. جتنا بھی اس پہ ڈسکس کیا جائے کم ہے
لیکن ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو لائیو کال کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں ان کی رائے لینا چاہیں تو بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ موجود ہیں۔ جی زیادہ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی۔ ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے دین اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت، تو جو حقوق العباد کی، پہلے تو یہ بتائیں کون کون سے حقوق العباد ہیں اور پھر ان کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ بتا دیں کہ ہمارے ذہن میں حقوق العباد ہیں وہ صرف اس معنی میں ہے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں، ان کا مال نہ کھائیں، ان کے گھر سے چوری نہ کر لیں، یہ صرف حقوق العباد نہیں ہے۔ حقوق العباد ان سے وسیع تر ہیں۔ دیکھیں قرآن نے، خدا نے اور ائمہ نے، رسول خدا نے، آپ جن روایات یا آیات اٹھا لیں، ہمیں 3 حقوق خدا نے گنائے ہیں۔ ایک حق اللہ ہے یعنی اللہ کے حق، اللہ کے حقوق۔ ایک حق النفس ہے یعنی انسان کا اپنا نفس، یعنی اپنے ہاتھ، کان، پاؤں، آنکھ، زبان، ناک، پورا ہمارا جسم، اس کے حق ہمارے اوپر ہے۔ تیسرا حقوق العباد میں آ جاتا ہے۔ حقوق العباد میں آپ کا یہ بھی حق ہے کہ مثلا اشارے لگے ہوئے ہیں، آپ اشارہ توڑ کے نکل جاتے ہیں، ایک شخص کو آپ کی اشارہ توڑنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی، آپ نے اس کا حق مارا کیونکہ حق اس کا تھا کہ وہ پہلے جائے، یہ بھی حق میں ہے۔ آپ اگر روٹی لینے دکان پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، آپ وہ لائن توڑ کے آگے جاتے ہیں اور پہلے لے کے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ اس کو کہتے ہیں بڑا چالاک تھا، بٹ لیکن اس نے کہیں لوگوں کا حق مارا، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اچھا پھر حق العباد میں سب سے مین چیز ہے امنیت۔ امنیت کیا مطلب ہے اس امنیت کا؟ کہ لوگ آپ سے محفوظ ہوں، یعنی ان کی جان آپ سے محفوظ ہو، ان کا مال آپ سے محفوظ ہو، ان کا تشخص آپ سے محفوظ ہو۔ تشخص کیسے محفوظ ہے؟ دیکھیں ہم بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات یا تو غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا تہمت لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی امام علی علیہ السلام نے بہت آسان سی ڈیفینیشن ان دونوں کی بیان کی ہے۔ کہا کہ جب آپ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اگر تو وہ اس میں موجود ہے یہ خامی جو آپ کسی اور کو اس کی خامی بیان کر رہے ہیں، تو یہ آپ نے اس کی غیبت کر دی ہے، اور اگر آپ بیان کریں وہ اس میں نہیں ہے تو آپ نے تہمت لگا دی اس پر۔ بالکل دونوں صورتوں میں آپ نے اس شخص کی عزت کو خراب کیا ہے معاشرے میں یا اس شخص کے سامنے، لہٰذا آپ گناہگار ہیں اس کے، بالکل آپ نے اس کے حق کو ضائع کیا ہے، لہٰذا یہ حق بھی آپ کی گردن پر آ جائے گا۔ معافی کی جہاں تک اس کی ضرورت ہے، اہمیت کیا ہے، کیوں اتنی ضروری ہے؟ دیکھیں قیامت میں ہم لوگ اکثر فلاسفہ اور کلام والے ایک مثال کے طور پہ قیامت کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ وہ معاشرہ تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، وہ محشر کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ جب وہاں پہ جائیں گے تو اس کی حقیقت ہمارے سامنے کھلے گی۔ لیکن وہاں کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ اب مختلف چیک پوسٹ ہیں، آپ نے وہاں سے گزرنا ہے۔ ایسے ہی آپ نماز کی چیک پوسٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، پاسبلٹی ہے کہ آپ کی نمازیں اگر آپ نے ادا کی ہے نہیں کی آپ گزر جائیں گے، خدا ہے معاف کر رہا ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ اس طرح روزے کی چیک پوسٹ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی چیک پوسٹ ہے، وہاں سے گزر جائیں گے۔ لیکن ایک ایسی چیک پوسٹ ہے کہ جہاں آپ کو آ کے کھڑا ہو جانا ہے، وہ حقوق العباد کی چیک پوسٹ ہے۔ اب اگر آپ نے کسی کا مثلا قرض دینا ہے، آپ نے اس کا قرض نہیں دیا تھا، اب وہاں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس 2 لاکھ روپے پڑے ہیں، آپ نے اٹھا کے اس کو 2 لاکھ دے دینا، اس کے کسی کام کے نہیں ہیں، وہ ہوں گے بھی نہیں۔ بالکل اب یہاں پہ آپ کے ساتھ کیا صورتحال پیش آئے گی؟ اصل میں مشکل یہاں پہ آئے گی کہ جس کی وجہ سے اس کو اہمیت دی گئی ہے، اس چیک پوسٹ پہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں اور آپ نے اب اگلے کا حق دینا ہے تو آپ کو معاف ہونا ہے، آپ نے اس کی امانت واپس کیسے کرنی ہے؟ کہ وہ آپ سے آپ کی جو اعمال نیک ہے حسنہ ہے وہ آپ سے مانگے گا کہ وہ فلاں جو تم نے نیکی کی تھی مجھے دے دے، میں تجھے معاف کرتا ہوں، اب وہ نیکی اسے دینی پڑے گی۔ بالکل دوسرا آئے گا، آپ نے میرا حق مارا تھا، مجھے اپنی فلاں نیکی دے۔ اس طرح ہم نیکیاں دیتے چلے جائیں گے، کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ آپ پچھلا تو آپ تمام چیک پوسٹ سے گزر گئے، یہاں پہ آپ کی نیکیاں پہنچی، یہاں پہ ختم ہو گئی، اب اور لوگ پھر بھی باقی ہیں جن کا آپ نے حق مارا تھا، اب کیا کرنا ہے؟ آپ کی نیکیاں نہیں ہیں دینے کے لیے۔ اب وہ جو شخص آئے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے تیرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، لیکن میرا فنا گناہ ہے یہ تو لے لے، آپ وہ گناہ اس کا لے لیں گے۔ یہ جائے کہ آپ تمام چیک پوسٹ سے پاس ہوتے ہوتے آ کے جنت کے دروازے پہ کھڑے تھے، ایک حقوق العباد نے آپ کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا۔ اس لیے روایات میں، قرآن میں حقوق العباد کی زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اللہ کے حقوق ہیں، وہ رحمان رحیم ہے، کریم ہے۔ آپ نے معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا آپ کو۔
ممکن ہے کہ آپ نے معافی نہ بھی مانگی ہو, آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جو خدا کو پسند آ گیا ہو, خدا نے آپ کو معاف کر دیا ہے. آپ کے جسم ممکن ہے آپ نے ایک دفعہ ہاتھ کو اذیت دی ہے, اس سے گناہ کیا ہے, لیکن اسی ہاتھ سے آپ نے دعا بھی خدا سے مانگی ہے. یہ ہاتھ اس میں کامن کر دے گا, چلو یار ٹھیک ہے, ایک دفعہ گناہ کیا, ایک دفعہ اس نے میرے ذریعے خدا سے معافی مانگی ہے, خدا کے آگے پھیلایا, یہ ہاتھ بھی آپ کو چھوڑ دے. لیکن عبادت, کیونکہ وہ نفس نفسی کا دور ہوگا, وہ آپ سے اپنی یاد تو نیکیاں لے گا یا آپ کو اپنے گناہ دے جائے گا, تاکہ آپ کو اس جہنم کی آگ تک میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دے گا کہ جاؤ مجھے چھوڑو, نفس نفسی ہے, اس لیے وہ مشکل ہو جائے گا وہاں پہ. اس لیے تمام نے کہا ہے کہ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں. والدین کا حقوق العباد میں بھی آتے ہیں, بھائی بہن بھی حقوق العباد میں ہیں, ہمسائے ہیں, رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, حتیٰ راہ چلتے ہوئے لوگ جس کو آپ نہیں جانتے ان کا حق بھی آپ کے اوپر ہے. بالکل جی بالکل. ایک رستہ تنگ ہے, وہ ایک شخص آپ سے آگے ہے, بزرگ ہے, ہم جوان ہوتے ہیں, ہم ذرا سپیڈ میں چل رہے ہوتے ہیں, ایک بزرگ ہے وہ تھوڑا آہستہ چلے گا, ہم موٹر سائیکل پر ہیں یا پیدل ہیں, ہم فوراً اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طریقے سے کہ اس کو اذیت ہو جائے. ممکن ہے ہم اسے ٹچ نہ ہو, ممکن ہے اس کو ہم سے دھکا نہ لگے, لیکن ہمارا اس تیزی سے گزرنا ممکن ہے اس کے ڈر کا باعث بن جائے, وہ ڈر جائے. بالکل, وہ اس دل میں ڈر جائے, یار میں گر جاتا پھر. بعض اوقات ہوتا ہے بندہ پیچھے کہتا ہے یار کیا کر رہے ہو, کیسے جا رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے دل میں آئے کہ آپ غلط جا رہے ہو, آپ نے اس کا حق تلفی کی ہے. حق تلفی کر دی. حق تو یہ تھا کہ آپ اس سے کہتے کہ معذرت چچا جی, انکل معذرت کے ساتھ جگہ دے دے, میں چلا جاؤں, بجائے اس طریقے کہ آپ نے فوراً اس کی توہین کی. وہ بزرگ تھا, خود اس میں دیکھیں حقوق العباد میں اس بزرگ کی بزرگی کی بھی توہین تھی, اس میں انسانیت کی بھی توہین تھی, اس میں اس شخص کی بھی توہین تھی, اور اس کے دل میں احساس کمتری بھی آپ نے ڈالا کہ آپ بزرگ ہیں. احساس کمتری بھی ڈال دی, اس پہ مزید بھی آگے ہم گفتگو کرتے ہیں, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں یحییٰ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کو بھی سلام ہو اور ہمارے علماء حضرات کو بھی سلام ہو. جی کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ؟ آج کے ٹاپک کے حوالے میری بہن میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں اور حج و زکوٰۃ, حج و عمرہ بھی کرتے ہیں, لیکن اصل میں ہمارا جو دین ہے نا وہ ہمارے رویوں کا نام ہے. مقصد جو اس میں ہنسنا ہے, اس میں حضور نے دکھایا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے, اپنے دشمنوں کے ساتھ, دوستوں کے, اپنے احباب کے ساتھ, اپنے. تو ہم لوگ, ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم اپنے آپ کو بہت برگزیدہ سمجھتے ہیں جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں, 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں, لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں اور دھکم پیل میں لگ جاتے ہیں, ایک دوسرے پہ لائنوں میں لگ کے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں, یہ خیال نہیں کرتے. اور خصوصاً جو آج کل کے دور میں ایک نفس نفسی کا دور ہے, اس کے اندر تو بالکل ایک دوسرے کی پرواہ نہیں, نہ بزرگوں کا خیال ہے نہ کسی کا خیال ہے. میرا علامہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے رویے, ہم تو چلو ایک جنریشن ہے جو ہم پھر بھی تھوڑا بہت خیال رکھتے ہیں, اور ہمارے جو نئی جنریشن ہے وہ ماں باپ کے ساتھ بھی شاید اس طرح بات نہیں کرتی جس ہم لوگ کرتے تھے. اس میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو رویوں کی تو خرابی ہے, اس میں ہم اس کا کیا, اس کے اسباب کیا. اور دوسری بات ہے کہ اگر میرا بیٹا ہے یا کوئی بھی کسی بھی گھر میں کوئی ایسا ہے جو بیہیویئر اس کا اچھا نہیں ہوتا, ایک عجیب انداز سے گفتگو ہے, نہ تمیز ہے نہ تہذیب ہے, جو رویوں میں ہماری خرابی ہوئی, اس کا سدباب کیسے ہوگا, اس کے اسباب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میرا کوشچن ہے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ یحییٰ صاحب. جی تو کوشچن آپ نے سنا. دیکھیں ہمارے ہاں قرآن میں ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا. کس لیے نشانیاں دے کے بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگوں کے درمیان عدل کرے. دیکھیں میں بھی چلا آ رہا تھا, اس پہ بھی تھوڑے بعد تفصیل بھی بحث کریں گے کہ بیسک ہمارے ہاں جو حقوق العباد میں ہے وہ عدل ہے, یعنی عدالت. ٹھیک ہے, یعنی عدالت پہ ہم مزید گفتگو کریں گے کہ ہمارے جو حقوق العباد میں عدالت ہے اس پہ ہم کیسے پورا اتر سکتے ہیں, کیسے ہم توازن برقرار رکھ سکتے ہیں. لیکن ابھی بڑھنے ایک شارٹ سی بریک کی جانب دیکھتے رہیں سچ سویرا.
वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि दीन इस्लाम में हकूक़ुल इबाद की अहमियत, इस टॉपिक पे गुफ्तगू हो रही थी, इसकी अहमियत को उजागर किया जा रहा था। और आपको दोबारा बताती चलूँ कि हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। हमारे आज के मौजू के हवाले अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहें, अपनी राय देना चाहें तो लाइव कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अरसलान साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने खुदा की सदा करना था मेरे बस में, मैंने तो सदा कर दी। सदा करना था मेरे बस में, सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, सखी जाने गदा जाने। और कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है कितनी मंजिलें आगे नबी जाने खुदा जाने, है कितनी मंजिलें आगे नबी जाने खुदा जाने। मकाम मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। खुदा की अज़मतें क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा जान। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी तकी ज़ैदी साहब आपकी तरफ बढ़ूँगी, चूँकि अपनी बात जारी थी दीन इस्लाम में हकूक़ुल इबाद की अहमियत की रोशनी को उजागर कर रहे थे, तो बिस्मिल्लाह कीजिए अपनी बात स्टार्ट करें। जो कलर ने बात की है उसके 3 सवाल हैं, मैं तीनों को अलग-अलग कर देता हूँ। जी जी इंशाल्लाह। जो उन्होंने कहा कि बच्चों का वालिदैन के साथ का मसले मसाइल जो हैं हकूक़ हैं, वो इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में उस पर आ जाएंगे। दूसरा एक पहला मसला खुद अदालत का है। देखें कुरान में जैसे कहा ना कि रसूल को आयात वाज़ेह निशानियाँ दे के भेजा है, फिर
ان کے ساتھ قرآن کو اور میزان کو نازل کیا ہے. کس لیے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت کرے. دیکھیں عدالت سے مراد ہمارے ہاں یہ لیا جاتا ہے زیادہ تر کہ چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے یا سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے, یہ بھی عدالت ہے, جج ہیں, ان کی بھی جو بات ہوتی ہے ایک جملہ اگلے کو حق دے دیتا ہے, اگر غلط عدالت ہو گئی تو اگلے کو نقصان. بالکل صرف ان کا کام عدالت نہیں ہے, ہم لوگ خود بھی عدالت قائم کی ہوتی ہے. بالکل اب آپ پنچایت میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک ہیڈ بیٹھا ہوتا ہے, ثالث بیٹھا ہوتا ہے, وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے, یہ بھی عدالت ہے. عدالت میری خود بذات خود بھی عدالت ہے. میں کسی کو دیکھتا ہوں دو شخص کو بات کرتے ہوئے, میں ان کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتا ہوں, یہ میری عدالت ہے, میں نے کیا اس کے بارے میں رائے قائم کی ہے. یہ جو رائے ہے میری اس کے قائم کرنا, اگر تو عین عدل ہے, حق ہے, تو اوکے, ویل اینڈ گڈ. اگر ممکن ہے یہ کام خراب ہو, وہ کام ٹھیک تھا, میری نظر خراب تھی, بالکل میں نے ان کو غلط اینگل سے دیکھا, میں نے ان کے بارے میں غلط نظریہ قائم کیا اور اگلے کو جا کے بیان بھی کر دیا یہ غلط تھے, بالکل میں نے غلط عدالت قائم کی ہے. اس لیے خرابی ہے. جہاں دوسری بات انہوں نے کی کہ کیسے جوان کو, تو میں یہ کہوں گا دیکھیں تربیت جو ہے ماں باپ کا کام ہے. بالکل یقیناً. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں بھائی کو. دیکھیں آپ میڈیا پہ ڈرامے وغیرہ دکھائیں, فلمیں دیکھتے ہیں مختلف, ماں باپ کا کام ہے کہ پہلے ان چیز کو دیکھیں کہ یہ چیز کس تھیم پہ بن رہی ہے, ان کا اٹیچ ہے ہمارا جوان. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میری بیٹی ہے 3 سال کی. ایک دفعہ میں گھر گیا تو اس نے کپڑے نئے پہنے, مجھے کہتی بابا کتنی سندر لگ رہی ہوں. میں اس کو پوچھا, میں نے بیگم سے, میں نے کہا یہ کہاں سے اس نے سندر سیکھ لیا؟ کہا یہ یوٹیوب اس نے آج کھولی تھی. میں نے کہا اچھا. تھوڑی دیر بعد دیکھا دونوں بہنیں آپس میں بیٹھی ہیں, چیز گم ہو گئی, کہا دیکھو ابڑا کا دابڑا کرتے ہیں, آ جائے گی. میں نے کہا یار یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہا یہ وہ ایک کارٹون انہوں نے یوٹیوب کھولا, وہ کارٹون دیکھ لی. مجھے اب پتہ چل گیا, اندازہ ہو گیا کہ ایک آدھے گھنٹے کی مار میں جو انہوں نے مار کھائی ہے میڈیا سے, یوٹیوب سے, انڈیا کی ایک ڈرامہ کارٹون تھا, چھوٹا بچوں کا کارٹون تھا, وہاں سے انہوں نے سیکھ لیا. بالکل. مجھے پورے 3 ہفتے لگے اس بچی کے ذہن سے یہ نکالتے ہوئے کہ بیٹا آبڑا کا ڈابڑا کچھ نہیں ہے, جو دیتا ہے خدا دیتا ہے, مولا دیتا ہے. مجھے 3 ہفتے لگے. کس چیز پہ؟ اس ایک آدھے گھنٹے کی جو اس نے, یا 15 منٹ جو وہ اس نے کارٹون دیکھا. صحیح. تربیت ہمارے انڈر ہے, ماں باپ کے انڈر ہے. اچھا اس میں بے شک کردار علماؤں کا بھی, ہمارے ممبر کا, جمعے کے خطبوں کا موجود ہے, اس سے کوئی قطع نظر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ان کا نہیں ہے. بتانا وائزین ادھر ممبر ہی ہے, ممبر نے بتانا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, لیکن اس سے زیادہ کیونکہ گھر میں بچہ گھر میں ہوتا ہے, ماں باپ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ بچے کس طرف جا رہا ہے. بالکل جی, بچے ہمیشہ گھر سے سیکھتے ہیں کیونکہ پہلی درسگاہ جو ہے وہ ہماری ماں کی گود ہوتی ہے. مزید بھی اس پہ گفتگو کریں گے. ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا, سمیع اللہ صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کیا کہنا چاہیں گے ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ جی میڈم, میں علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا میرے رہنمائی فرمائیں. 2 سوال ہے میرے ان سے, ان کا جواب مجھے چاہیے. کہ میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں داڑھی کے حوالے سے داڑھی کتنی رکھنی چاہیے, یہ ذرا پوچھنا چاہتا ہوں, اس کی بھی وضاحت فرمائیں. اور دوسرا عورتوں کا پردوں کے حوالے سے یہ بھی مجھے وضاحت فرمائیں, مہربانی ہوگی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. جی زیدی صاحب. دیکھیں اب سمیع صاحب مجھے نہیں پتہ, کیونکہ اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیعوں کے ہاں یہ فقہی مسئلہ ہے اور اختلافی مسئلہ ہے. اب فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل تشیعوں کے ہاں جو داڑھی کا ہے منیمم بھی ہے اتنی ہونی چاہیے کہ 70 قدم سے نظر آئے. بالکل. یعنی آپ 70 قدم بھی نارمل, یعنی یہ نہیں کہ ایک بندے کا قد بڑا ہے وہ لمبے قدم لے گا, یہ ایک چھوٹا ہے تو اس نے چھوٹے قدم لینے ہیں. نارمل جو ہمارے ہاں قد کی ایوریج پائی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا زید صاحب, اس میں مزید بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن ابھی بڑھنا ہے ہمیں ایک شارٹ سی بریک کی جانب. دیکھتے ہیں سچ سویرا. جی سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے تھے, دین اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہے تھے, اور حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھنا پہچاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور بڑھتے ہیں اپنے آج کے دوسرے موضوع کی جانب, والدین کے حقوق کی ادائیگی اور موجودہ دور کی ضرورت.
یقیناً ہمیں اس پہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اس ٹاپک کو، کیونکہ ہم موجودہ دور میں صرف اپنے آپ پہ فوکس کرتے ہیں، اپنے کاموں پہ کرتے ہیں، لیکن والدین کے حقوق کی ادائیگی ہم نہیں کر پا رہے۔ اس پہ آج گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا سید تقی زیدی صاحب، اور ان کے ساتھ نعت خواں ہیں ارسلان قادری صاحب۔ ان سے آج ہم اپنے دوسرے ٹاپک سے بھی جو ریلیٹڈ باتیں ہیں، گفتگو ہے، ان کی اہمیت کو اجاگر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ اگر آپ ہمارے پروگرام میں جوائن کرنا چاہیں لائیو کال کے ذریعے، تو نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں، آپ بھی اس موضوع پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ جی تقی زیدی صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گی۔ اپنے جو پہلے ٹاپک کے ہم بات کر رہے تھے اس کو کمپلیٹ کریے، اس کے بعد ہم نے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحیح، تو بات کر رہے تھے وہ جو سوال تھا داڑھی اور وضو کے حوالے سے۔ دیکھیں یہ اعتقادی مسئلہ نہیں ہے، پہلے بتاتا ہوں فقہی مسئلہ ہے۔ داڑھی کا ہمارے ہاں یہ ہے کہ منیمم اتنی ہونی چاہیے، اہل سنت کے ہاں تھوڑی بڑی ہونی چاہیے، تھوڑی بڑی ہونی چاہیے، اتنا بھی نہیں جتنی بڑی ہو جائے وہ نہیں، منیمم جو ہے ہمارے جو عقائد ہیں کہ منیمم اتنی، اس سے تھوڑی بڑی ہونی چاہیے، یعنی وہ کہتے ہیں کم از کم ایک مٹھی کے اندر آنی چاہیے۔ ان کے ہاں یہ ہے جو فتاوی مفتیان ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وضو کا بھی اسی طرح ہی ہے۔ صحیح۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتا میں کہ نہیں جی ہمارا صحیح ہے، آپ ہمارا بھی نہیں، ہمیں تقلید کرتے ہیں، ہمارے یہاں تقلید کا سسٹم ہے۔ جیسے آپ کے ہاں مفتی ہیں، ہمارے یہاں مراجع ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا بھائی اس طریقے سے، آپ کے یہاں مفتی ہیں، انہوں نے بتایا اس طریقے سے، جو 4 امام گزرے، لہٰذا کوئی اعتقادی نہیں فقہی مسئلہ ہے۔ دوسرا جو آپ کا حقوق والدین کے حوالے سے جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں، جی دوسرا ٹاپک ہمارا والدین کے حقوق کی ادائیگی، اس پہ ہم نے چونکہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارا، اسپیشلی آج کے دور کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو۔ ہاں دیکھیں، سب سے پہلے تو نا میں آپ کو ایک والدین کی اہمیت جو ہے ان کے ساتھ برتاؤ کی، اب قرآن کو جو آیات ہیں جہاں پہ خدا کی عبادت کی بات ہو رہی ہے، اکثریت میں یہ ہے خدا جب ہم عبادت کی بات کر رہا ہے اس کے بعد فوراً ہی والدین کے ساتھ احسان کی بات کر رہا ہے، یعنی وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا، اس طرح کی کئی آیات ہیں جہاں خدا اپنی عبادت کی بات کرتا ہے، وہاں ان کی بات بھی کرتا ہے کہ والدین کی، یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے۔ دیکھیں عربی ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں عربی عبارت کو ہم اس کی عربی کے جو قواعد ہیں بلاغت کے، نحو کے، ان کے قواعد کے مطابق انہیں دیکھتے ہیں۔ جب عربی عبارت اس طرح سے آ جائے کہ ایک چیز کو ایک چیز کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت ایک جیسی ہوتی ہے تو بیان کیا جاتا ہے۔ بالکل، جہاں اللہ کی عبادت کی اہمیت ہے وہاں پہ والدین کے احسان کی اہمیت بھی ہے۔ جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کرتا، خدا اس کا شکر اپنے لیے قبول نہیں کرتا۔ یعنی اب بے شک خدا کا شکر ادا کرتے رہیں اور آپ نے والدین کا شکر ادا نہیں کیا، خدا وہ شکر جو خدا کے لیے کرتا خدا قبول نہیں کرے گا۔ صحیح، یعنی اتنی اہمیت ہے خالی شکر کی۔ ابھی والدین کے احترام کی بحث تو بعد میں ہے، ابھی آپ شکر والدین کا ادا، شکر کیسے ادا کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کو والدین نے گھر آئے، ماں نے کہا بیٹھ جاؤ، تھک گئے ہو، آپ نے شکر کر دیا، شکریہ ماما آپ نے میرا پوچھ لیا۔ بالکل، آپ بیٹھے تھکے ہوئے تھے، ماں پانی لے کر آ گئی، آپ نے شکریہ ادا کیا، جو کہ ہمارے یہاں رائج نہیں ہے بیسکلی کہ ماں کا شکریہ ادا کریں کہ یار تو پانی لے آئی ہے، کھانا دے دیا ہے، کھانا گرم کر دیا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی یہ نعمات خدا ہیں اور یہ نعمات ماں اور باپ ہیں جو آپ کے سامنے لا کے کھانا رکھ رہی ہے۔ بالکل یقیناً، کھانا نعمت خدا ہے، لیکن یہ جو دے رہی ہے نا، یہ نعمت ماں کی نعمت کا ہے، یہ تمہاری ماں کی نعمت ہے جو تمہیں دے رہی ہے، اس کا شکر بھی تم پہ واجب ہے۔ بالکل جی، والدین کا شکریہ ادا کرنا ہم پہ واجب ہے، لازم ہے۔ مزید بھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ امتیاز کراچی سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم، امتیاز عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو تمام دیکھنے سننے والے سے ریکویسٹ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں اور آپ سب کو دعا میں یاد رکھیں۔ ہمارے مذہب اسلام کی بنیاد انسانیت ہے، امن ہے، سلامتی ہے، اور ان تمام چیزوں پر سب سے افضلیت پہ ہے حقوق العباد، اور حقوق العباد میں سب سے صف اول پر ہے ماں باپ کے حقوق۔ تو جن لوگوں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، میم ہم کیا کہیں، ہم بھی 100% حق ادا نہیں کر سکتے، مگر حتی الامکان جہاں تک کوشش کریں تو باخدا دنیا میں انہوں نے جنت خرید لی۔ فرمایا گیا کہ ماں پر ایک شفقت بھری نگاہ اگر ڈالی جائے تو وہ ایک مقبول حج کا ثواب دیتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں ماں اور باپ دونوں کا رتبہ بہت بلند و بالا، اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد ماں باپ کا ہی رتبہ ہے، اور ماں باپ کی خدمت اگر آپ کو میسر آ جائے کرنا تو آپ سمجھے کہ آپ رستے پہ گامزن ہیں جنت کے راستوں پر. اور اس کے لیے درخواست یہی ہے کہ آپ کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، آپ پی ایچ ڈی کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ اینٹومولوجسٹ بن جائیں، آپ خلا نور بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، اگر ماں باپ کی خدمت کا سبق آپ نے نہیں پڑھا تو سب بیکار ہے اور دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. اللہ سے دعا تمام لوگوں کو ماں باپ کا حقوق ادا کرنے کی دے. اللہ پاک آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے اچھا پروگرام کرنے پہ. السلام علیکم. جی بہت شکریہ امتیاز سے، بہت شکریہ. جی زیدی صاحب آپ کی طرف بڑھیں. ان کی ایک پیاری بات تھی حقوق العباد میں کہ ماں باپ کے حقوق ہیں. دیکھیں وضو کے لیے، وضو جو ہے نماز کے لیے مقدمہ کہلاتا ہے. جی یعنی کیا، جب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے پہلے وضو کرنا، یعنی وضو بھی واجب ہے کیونکہ نماز واجب ہے، لہٰذا وضو بھی اس کے لیے واجب ہو جائے گا، یعنی واجب کی نیت سے کریں گے. اس لیے فقہ میں اصول میں معذرت کے ساتھ قانون ہے کہ مقدمہ واجب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے. جو چیز واجب ہے اس کا مقدمہ بھی واجب ہے. بالکل. دیکھیں ماں خدا کی عبادت واجب ہے، اس کا شکر واجب ہے. یہ ماں باپ کے لیے کیوں کہا کہ اس کا بھی شکر ادا کرو؟ کیونکہ یہ مقدمہ بنتا ہے. کیسے مقدمہ؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقوق العباد جو ہے مقدمہ ہے حقوق اللہ کے لیے. یعنی اب اللہ کے حقوق تب ادا کر سکیں گے جب یہ حقوق العباد کو ادا کریں گے. اور چونکہ حقوق العباد میں افضل ترین حقوق ماں باپ کا ہے، اگر یہ ادا کر پائیں گے تو اب یہ حقوق العباد دوسرے ادا کر پائیں گے، اور جب دوسرے ادا کر پائیں گے تب حقوق اللہ ادا کر پائیں گے، اور جب حقوق اللہ ادا کریں گے تب اب خدا تک پہنچ پائیں گے. یعنی یہ جو مقدمہ ماں باپ ہے یہ ہر ایک چیز کی جڑ ہے. آپ نے اگر یہاں پہ فیل تو آگے کوئی بھی نہیں چل سکتے. بالکل ایسے. کیونکہ اگر آپ کا وضو باطل ہو جائے تو آپ کی نماز آٹومیٹکلی باطل ہے، چاہے آپ نے جتنی بھی اچھی خضوع خشوع سے پڑھی ہو، جماعت کے ساتھ پڑھی ہو، آپ کی وہ نماز باطل ہے کیونکہ آپ کا وضو باطل تھا. ماں باپ کا احترام، ادب، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پیار، ان کا شکر ادا کرنا، یہ مقدمہ ہے آپ کے اعمال کا. بالکل بے شک. اعمال کی مقبولیت کا. اور ایک آپ کو مثال ہے، مثال نہیں ہے ویسے ہی صحیح بات یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ انسان کے جو اعمال کی انتہا ہے وہ جنت ہے. یعنی ہم سارے اعمال جو کس لیے کرتے ہیں؟ جنت کے لیے، تاکہ مجھے جنت مل جائے. بس ہمارے اعمال کی انتہا جنت ہے، اور وہ جنت ہمارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بے شک بے شک. اسی لیے پیغمبر سے ایک شخص نے کہا تھا، آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کام کر دیا، ماں کے لیے یہ کر دیا، میں نے اس کا کم از کم 10% حق ادا کر دیا. پیغمبر مسکرایا، اس نے کہا نہیں ابھی تک حق ادا نہیں کیا. کہا نہیں میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، تمام چیزیں گناتا گیا. پیغمبر نے کہا، فرمایا کہ اے شخص تو نے اپنی ماں کی ایک سانس کا بھی ابھی تک حق ادا نہیں کیا، اور نہ تو کر سکتا ہے. یعنی ماں کا رتبہ حق ادا کرنا چاہیے دور کی بات. بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر آپ ماں کو اپنے گھر سے اٹھائیں کندھوں پر اور پیادہ حج کریں، یعنی گھر سے ہی پیدل چلیں حج کے لیے، اسی طرح ماں کو کندھوں سے اٹھائیں، حج کریں، حج کروا کے واپس لائیں، اس حالت میں کہ آپ کی والدہ کے پاؤں زمین پہ نہ لگے ہوں، اور آپ نے پورا حج انہیں کروا کے واپس گھر لائیں، جس بستر سے اٹھایا تو ادھر ہی رکھ دیں، پھر بھی آپ نے ماں کی اس ایک سانس کا حق ادا نہیں کیا. کہ آپ کے چیز جائے کہ آپ کہیں کہ میں نے ماں کا فلاں کام کر کے حق ادا کیا. صحیح. دوسری چیز دیکھیں، ایک اہمیت کس بہت اوپر اس لحاظ سے بھی ہے کہ ماں اور باپ، والدین دونوں، میں انشاءاللہ اس کو بعد میں جدا بھی کروں گا آپ کے ماں کے اور والد کے. جی ٹھیک ہو گیا. مزید اس پہ ہم گفتگو کریں گے، مزید آگے جانیں گے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں. لیکن بڑھنا ہے بھی ایک شارٹ سے بریک کی جانب، دیکھتے ہیں سچ سویرا. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ والدین کے حقوق کی ادائیگی اور موجودہ دور میں اس کی کتنی ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم والدین کے حقوق ادا کر سکیں. دیکھیں ہم اپنے ماں باپ کے حقوق یقیناً ادا نہیں کر سکتے جس طرح انہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں پالا، ہماری پرورش کی، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنی طرف سے جتنا ہو سکے. اور اس موجودہ دور میں ہم کس
طرح حقوق کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ابھی بڑھتے ہیں نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ارسلان صاحب بسم اللہ کیجیے۔ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی علی یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی علی شان تیری خیر البشر خیر الامم خیر الورا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی علی اپنوں پہ بھی جود و کرم غیروں پہ بھی لطف و عطا عرش و زمین میں ہر جگہ تیری سخا کا سلسلہ تو بھی سخی تو بادشاہ اے مالک جود و سخا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی علی ہم معصیوں کا حشر میں ہے آسرا دامن تیرا اس زندگی میں غیر بھی تب سے ہوئے ہیں مہربان جب سے تیرے دامن سے ہم وابستہ ہیں شاہ جہاں اس زندگی میں غیر بھی تب سے ہوئے ہیں مہربان عزت ملی چاہت ملی ہر غم خوشی میں ڈھل گیا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی علی مدت سے ہے یہ آرزو ہو ان کا روضہ روبرو میری زبان چپ ہو کرو اشک رواں سے گفتگو ایسے مدثر کی کمی اذن سفر کا مرتبہ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی۔
زیادی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی. والدین کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یقیناً ہم اس قابل تو نہیں کہ ان کے حقوق ادا کر سکیں، لیکن پھر بھی موجودہ دور میں کتنی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا، ان کے حقوق ادا کریں. دیکھیں، کسی نے شخص نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ افضل ترین عبادت کیا ہے؟ امام نے کہا الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز اپنے وقت میں، یعنی اول وقت میں جو نماز کا وقت ہوتا ہے اس میں ادا کرنا، اور بر الوالدین، اور والدین سے نیکی کرنا. دیکھیں، والدین کی اہمیت اور ماں کی باپ کی اہمیت اسی کو زیادہ احساس ہو سکتا ہے جس کے نہ ہو. بالکل. دیکھیں، ایک میں ایک چیز بھی آپ کو بتاؤں. دیکھیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، مثلا ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہماری کوئی غرض غایت ہے. مثلا کیا ہے؟ ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اس لیے بزنس کر رہے ہیں. ایسے ہم پراپرٹی خرید لیتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ کل کو آئندہ اس کا پروفٹ آئے، زمین کی قیمت بڑھے، پروفٹ ہو جائے. یہ آئندہ کی سوچ تھی ہماری. ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، کیا ہمارا مقصد ہوتا ہے؟ یا ممکن ہے کل کو مشکل وقت میں یہ میرے کام آئے. بالکل، یہ ایک اچھی چیز ہے، دوستوں کو کام آنا چاہیے. لیکن ہماری بھی غرض تو ہوتی ہے بالآخر کہ ہم دوستی کر رہے ہیں ایک شخص سے تاکہ آئندہ مشکل وقت میں میرے کام آ جائے. بالکل. ہم ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بالکل. یا تو کسی سے ملنا ہوتا ہے اس لیے کہ آج ملوں گا، کل میرے کام آئے گا، مجھ سے ملے گا. آج میں اس سے اپنی مشکل بیان کروں گا، کل یہ مجھ سے اپنی مشکل بیان کرے گا. کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے. بالکل. ایسے دنیا میں واحد ایسی ہستی ہے ماں باپ کہ بچپن سے لے کر بڑا کرنے تک بچوں کو ان کی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں. بالکل. ان کی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں. ان کی بچے ہوتے ہیں، لازم بات ہے تھوڑی بہت تکلیف اذیتیں دیتے ہی ہیں جو بھی ان کی طرف سے ہوتی ہے، برداشت کرتے ہیں. ان کے اخراجات کو برداشت کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کے اخراجات ہیں، پہننے سونے ہر چیز کے اخراجات کو برداشت کرتے ہیں بغیر کسی غرض و غایت کے. بالکل. بالکل. کبھی کوئی ماں باپ یہ نہیں کہتا کہ میرا بچہ بڑا ہو کے مجھے کما کے کھلائے گا، بڑا ہو کے میرا آسرا بنے گا. اتنی عظمت کہ اتنے سال اس کو پالنا، وہ بھی بغیر غرض و غایت کے، بغیر کسی مقصد کے، یہ صرف ایک ماں اور ایک باپ کا ہی کام ہو سکتا ہے. بالکل. جی بالکل. ماں باپ وہ ہستی ہیں جو ہمیں پیدا کرتی ہیں، ہماری پرورش کرتی ہیں بغیر کسی غرض کے. مزید بھی اس پہ گفتگو کریں گے. ابھی ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا، رضوان نیازی صاحب نے، جو کہ میاں سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ جی میں آپ کا جو ٹاپک تھا والدین کے حقوق کی ادائیگی سے، ماشاءاللہ بہت، ایک تو جمعۃ المبارک کے دن کے مناسبت سے بھی بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا. جی جی. تو والدین کے جو ٹاپک سوال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جن کی وجہ سے آج ہم اس وجود میں ہیں، دنیا میں ہیں، بالکل، تو جتنا زیادہ ہم چاہیں ان کو ٹائم دیں تو یہ اچھا ہوگا. آج کل بچے والدین سے تھوڑا دور ہے، کچھ جاب لیس ہے، کوئی بزنس ہے، تو وہ اس لیے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ کی چینل کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ کم سے کم یہ سوچیں کہ جن کی وجہ سے آپ اس وجود میں ہیں، اس پوزیشن پہ ہیں، تو ان کو کبھی نہ بھولیں. بزرگ وہ ہو چکے ہیں تو ان کا سہارا بنے، ان کی ہیلپ کریں. جی بالکل. بہت شکریہ رضوان صاحب، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور یقیناً ناظرین، ہمیں یہ سمجھنے کی اور سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ والدین جو ہمیں اس دنیا میں لے کر آئے ہیں ان کے حقوق کیسے ادا کریں. مزید بھی اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن بڑھتے ہیں ایک شارٹ سے بریک کی جانب. دیکھتے رہیں سچ سویرا. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ والدین کے حقوق کی ادائیگی اور موجودہ دور میں اس کی ضرورت. یقیناً ہمیں والدین کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اور آج کل ہمیں ضرورت بھی ہے کیونکہ ہم اپنے کام میں بیزی ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے والدین کو بالکل ٹائم نہیں دے رہے. ان کے حقوق جو ادا کرنے چاہیے وہ بالکل ہم ادا نہیں کر رہے. تو زیدی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے کام تو کر ہی رہے ہیں لیکن والدین کے حقوق بھی بہت زیادہ ضروری ہیں، تو کیسے ہم ساتھ ساتھ اپنے کام کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق بھی ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو بہت افسوس ہے ہمیں کرنی پڑتی ہے کہ جس معاشرے میں ہم لوگ اب قدم رکھتے چلے جا رہے ہیں اس کی حالت یہ ہے کہ ایک ماں اور ایک باپ مل کر
5-6 بچوں کو پال لیتے ہیں, بالکل, لیکن ان یہ 5-6 مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے بعد میں. بالکل عجیب حالت یہ کہنا کہ میں دوسرے شہر میں چلا گیا ہوں, وہاں پہ جاب کر رہا ہوں, وہاں گھر تو لیا ہوا ہے, بالآخر رہ رہے ہو, بالکل, پھر شادی بھی ہے, بیویاں بیوی بچے بھی آپ کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں. بالکل, یہ کہنا کہ یار میں دوسرے شہر میں ہوں, اب میں ادھر سے ماں باپ کے حقوق کیسے ادا کروں. آپ اپنے پاس بھی بلا سکتے ہیں انہیں. بالکل, یعنی ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاشرے میں بھی ایسا اولڈ ہوم کی طرف جا رہے ہیں کہ ماں باپ کو بھیج دو اولڈ ہوم میں, وہاں رہیں, اور ہم آگے یہ سمجھیں کہ بس ہم وہاں پیسے ان کو بھجوا دیں, ذمہ داریوں سے چھٹکارا حاصل کر لینا. جبکہ یہ حق ادا نہیں کر رہے. ماں باپ کا حق ادا کرنا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ آپ کے پاس اور آپ ان کی خدمت کر رہے ہوں. جیسے بچپن میں انہوں نے آپ کو پالا تھا, اسی لیے کہتے ہیں نا بڑھاپا بچپنا ہے, تو اب یہ ماں کا بچپنا ہے, یہ تمہارے باپ کا بچپنا ہے, اب تمہارا فرض بنتا ہے آپ اسے پالو. بالکل, اب نہ پالو اور اپنی ذمہ داریوں سے کہہ دو جی میں پیسے بھجوا رہا ہوں, یہ ماں باپ کا حق نہیں ہے. آپ یہ کہہ لیں, دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ قرآن نے جہاں خدا نے اپنے عبادت کے بارے میں بات کی ہے, ساتھ ہی والدین کی بات کی ہے. یعنی خدا کی, اس کا مطلب یہ ہوگا خدا کی عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے کہتے ہو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی, نماز کی نماز نہیں ہو گئی جب تک آپ ایک پراپر طریقے سے وضو کر کے, رخبہ قبلہ ہو کے, پاک صاف ہو کے آپ وہ ارکان خاص جو نماز کے ہیں وہ ادا نہ کریں, تب تک نماز نہیں ہوتی. والدین کے حقوق بھی اسی طرح ہیں, صرف یہاں سے پیسے بھیج دینا اور واٹس اپ کر دینا اور کال کر دینا حقوق ادا نہیں ہوئے. خدمت اصل حقوق ہے, آپ نے خدمت کرنی ہے ان کے ہوتے ہوئے موجودگی میں, تب ادا کرنی ہے. میں اس پہ والد کا بھی بتا دوں ایک بات, کیونکہ اکثر ماں کی, بے شک ماں کا مرتبہ بہت زیادہ ہے, والد میں بھی آپ کو چند منٹس ہوں گے انشاءاللہ, تو اس میں والد کا بتا دوں. دیکھیں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اکثر جی والد بڑا غصے والا ہے, ہر وقت ہمیں آتا ہے گھر آتا ہے غصے کرتا ہے, یہ کون ہے, یہ کیا ہے. اگر اسی غصے والے والد کو, میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں, یہ پیغام بھی ہے, اسی غصے والے والد کو کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا غصیلا ہے, ہم سے بات ہی نہیں کرتا, منہ چڑا ہے, مختلف باتیں اپنے والد کے بارے میں کرتے ہیں, ان سے کہتا ہوں کبھی جا کے اسی والد کو آپ اس کی کام کی جگہ پہ دیکھو جہاں وہ کام کر رہا ہے, وہاں آپ کو اندازہ ہوگا یہ جو آپ کو والد غصے کر رہا ہے یہ کس حالت میں ہے. یہاں پہ لوگوں کی گالیاں یہ برداشت کر رہا ہے, لوگوں کی باتیں برداشت کر رہا ہے. آپ گھر میں جو سکون سے کھانا کھا رہے ہو نا, چھت کے نیچے پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے, سردی ہے تو ہیٹر میں بیٹھے ہوئے گرم, یہی والد آپ کو کھانا کیسے دے رہا ہے, یہ باہر گرمی میں دھوپ میں کام کر رہا ہے, بارش میں, سردی میں, تمام توانائیوں کو پھر بھی جم کر رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ گھر میں چار دیواری میں دھوپ اور گرمی سے بچ کر آرام سے بیٹھ کے کھا سکے. یہ والد کی مہربانی ہے. اسی لیے والد کو کہا یہ سایہ ہے, گھر کی چھت ہے والد, بے شک ماں کا رتبہ اپنی جگہ, لیکن گھر کی چھت یہ والد ہے, جس کو آپ غصیلا کہہ رہے ہو, جس کو آپ کہہ رہے ہو یہ نکچاڑا ہم سے بات نہیں کرتا, لیکن اس کی مشکلات دیکھو وہ کس حالت میں آ رہا ہے آپ کے پاس. ایک چھوٹی سی ایک اور مثال دوں. دیکھیں میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ والد کی اہمیت کیا ہوتی ہے. یہ کسی یتیم سے مثلا پوچھے, یار والد کہتا ہے جس کا ہے اس سے تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اور دے دیتا ہوں. جب بچے ہوتے ہیں نا گلی میں لڑتے ہیں, جب لڑتے ہیں جس بچے کو مار پڑ جائے, آپ نے دیکھو وہ بھاگتا ہوا گھر جاتا ہے اور کہتا ہوا میں رکو میں اپنے باپ کو بلا رہا ہوں, رکو میں اپنے والد کو بلا رہا ہوں. ایسے کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرا والد گھر میں بیٹھا ہے, میری بیگ پہ کھڑا ہو جائے گا. بالکل جی, ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے ہمارے کامیابی کے پیچھے, ہمیں معاشرے میں چلانے کے پیچھے. آغا سید تقی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور اتنے اچھے سے ہمارے دونوں ٹاپکس کی اہمیت کو اجاگر کیا. ابھی چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو ہمیں اجازت دیجیے, کل دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی سیم ٹائم پہ نئے ٹاپکس کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے ارسلان صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے کہ اختتامی کلام پیش کیجیے. کرم مانگتا ہوں عطا
جو مفلس